عکس ٹی وی کے ناظرین محترم السلام علیکم۔ پروگرام الکتاب میں قرآن حکیم کے حوالے سے ایسی مستند معلومات آپ تک پہنچائیں گے جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی۔ قرآن وہ معجزہ ہے جو ہر پہلو سے کامل ہے، یہ بے مثل و بے مثال ہے۔ قرآن ہر انسان اور ہر زمانے کے لیے ہدایت و رحمت اور حکمت کا خزانہ ہے۔ اس میں انسان کی فلاح و کامیابی کے راز پوشیدہ ہیں۔ قرآن مجید دین اسلام کی مقدس کتاب ہے۔ یہ اسلامی فکر کا منبع ہے۔ جو فکر قرآن سے مطابقت نہ رکھتی ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن یعنی قرأت کیا گیا جسے بار بار پڑھا جائے۔ قرآن یعنی جمع شدہ، چونکہ اس کی تمام صورتیں اس میں جمع ہیں، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ کلام الہی ہے، اس کا ہر لفظ ہر حرف الہامی ہے۔ یہ خدائے ذوالجلال کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے بصورت وحی 23 سال کے عرصے میں رسول خدا پر نازل ہوا۔ قرآن کا نزول 610 عیسوی میں ہوا۔ رسول خدا کی وفات سے 72 دن قبل 632 عیسوی میں نزول قرآن کا مقدس عمل تکمیل کو پہنچا۔ آخری وحی خم غدیر کے مقام پر نازل ہوئی۔ 18 ذی الحج 10 ہجری بمطابق 16 مارچ 632 عیسوی بروز جمعرات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ خم غدیر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک ایسا مقام تھا جہاں پانی کا تالاب تھا۔ ارد گرد کے علاقوں کے تمام رستے یہاں سے گزرتے تھے۔ سورہ قرآن کی بنیادی اکائی ہے۔ قرآن پاک 114 صورتوں پر مشتمل ہے، جن میں 86 مکی صورتیں ہیں جو 13 سال کے عرصے میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ ان صورتوں میں توحید، آخرت، جنت، دوزخ اور سابقہ امتوں کے واقعات ہیں۔ 28 صورتیں مدنی ہیں جو ہجرت کے 10 سال کے عرصے میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ مدنی صورتوں میں اسلامی قوانین، عبادات، جہاد، معاشرتی اور سیاسی احکامات بیان ہوئے ہیں، کیونکہ ریاست مدینہ تشکیل پا چکی تھی۔ قرآن کی آیات کی تعداد بقول حضرت علی علیہ السلام 6236 ہے۔ بعض گنتیوں نے 6666 تعداد بھی بتائی گئی ہے۔ آیت کا مطلب نشانی ہے۔ سورہ کا لغوی مطلب منقطع شدہ اور اصطلاحی طور پر سورہ آیات کے اس مجموعے کا نام ہے جو کسی خاص مواد اور موضوع پر مشتمل ہو۔ قرآن کے کلمات اور جملے آیت کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ تقسیم الہامی نہیں انسانی ہے، جو محض تلاوت میں آسانی کے لیے کی گئی ہے۔ اسی طرح رکوع اور منزل بھی علماء کی طے کردہ تقسیم ہے۔ قرآن کے 540 رکوع ہیں، احزاب 60 ہیں۔ حزب کو منزل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تلاوت کی ایک مقرر حد ہے۔ قرآن کی پہلی تدوین حضرت علی علیہ السلام نے فرمائی۔ یہ تدوین ترتیب نزول کے اعتبار سے تھی۔ قرآن مقدس کے کلمات کی تعداد 77,439 ہے اور حروف کی تعداد 3,40,740 ہے۔ قرآن کریم میں 15 سجدے ہیں۔ تمام صورتیں آیات کی شکل میں نازل ہوئیں۔ صرف سورہ حمد مکمل نازل ہوئی۔ یہ سورہ 2 بار نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں۔ بسم اللہ ہر سورت کی پہلی آیت ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ حمد کو فاتح الکتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے۔ یہ قرآن کا ابتدائیہ ہے۔ آخری سورہ والناس ہے۔ قرآن کی زبان عربی ہے۔ اس کی تلاوت عظیم عبادت ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو لاکھوں لوگوں کو زبانی یاد ہے۔ وہ حافظ قرآن کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک رمضان المبارک کے مقدس مہینے شب قدر میں نازل ہوا۔ لیلۃ القدر رمضان شریف کے آخری عشرے کی کوئی ایک طاق رات ہے۔ نزول قرآن کے حوالے سے 2 قول نقل ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے شب قدر قرآن پاک رسول خدا کے قلب مطہر پر ایک بار نازل ہوئی۔ محققین کے دوسرے طبقے کا خیال ہے
کہ قرآن بتدریج نازل ہوا۔ کچھ علماء کرام ان دونوں اقوال کو درست مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن کریم قلب رسول خدا پر مکمل نازل ہوا، مختلف مواقعوں پر بتدریج بھی اترا۔ قرآن کے موجودہ نسخے پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ ایک شخص جو موجودہ نسخے کے علاوہ قرأت کر رہا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے سختی سے منع فرمایا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔